اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر تقوی کے بارے میں تعلیم فرمائی کہ اللہ کی ذات سے ڈرو۔ آج ہر بندہ اپنی مشکلات کا حل چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی مجھے آسانیاں ہوں اور آخرت میں بھی مجھے آسانیاں ملے۔ اب ہم آسانیاں اپنی ترتیب سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں، جس لائن کو ہم پکڑے ہوئے ہیں اس لائن سے ہمیں آسانیاں مل جائیں، دنیا کی زندگی بھی ہماری اچھی بنے، آخرت بھی اچھی بنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیوں کے حل بھی بتائے کہ میرے بندے کس طرح تجھے دنیا میں بھی آسانیاں دوں اور تیری آخرت بھی اچھی بن جائے، تجھے آخرت میں بھی آسانیاں ملیں۔ اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، بہت ساری چیزوں کو پکڑنا مشکل ہے، بہت ساری ترتیبیں سمیٹ کر اور ان کے ذریعے سے آسانیاں حاصل کرنا یہ مشکل ہے، لیکن ایک ہی ترتیب کو سمیٹ کر اور دنیا اور آخرت کے اندر آسانیاں، یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو بندہ بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی ذات سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اب یہ دیکھو کتنا زبردست طریقہ ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ جنگل سے گزر رہا ہو اور ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہوں تو کس طرح اپنے دامن کو بچا بچا کر اسے نکل جائے گا، اپنی راہ کے اوپر گامزن ہو جائے گا۔ اسی طرح تقوی بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اب جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہم اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ آج انسان کتنی پریشانیوں کا شکار ہے۔ کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے نہیں ہو رہے۔ کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ دنیا کے اندر مختلف مسائل کا لوگ شکار ہیں۔ اب ان سے بچنے کے لیے قرآن نے ایک حل ہی بتایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کے اندر آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اب ایک یہ چیز نہیں کہ صرف آسانی ملے گی، تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو بندہ بھی اللہ کی ذات سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہر بندہ چاہ رہا ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں، میری آخرت اچھی بن جائے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بھی بڑھا دیں گے۔ ایک تقوی والا، ایک متقی پرہیزگار، ایک اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ، اب اس کا ایک سجدہ سبحان اللہ، عام بندے کے پوری رات کے سجدے اس ایک اللہ والے کا سجدہ بڑھ جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ بھی اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو روزی دیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اگر کسی بستی والے وَلَوْ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر کسی بستی والے اللہ کی ذات سے ڈریں، ایمان لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر زمین آسمان کی برکتیں کھول دے گا۔ زمین آسمان کی برکتیں ان کے اوپر کھل جائیں گی۔ آج بند ہیں زمین آسمان کی برکات،
ایک دانے سے قرآن نے کہا ہے 700 دانے. یہ برکتیں تھی اس وقت, تقوی والے لوگ تھے, اللہ والے لوگ تھے. تو آپ قرآن مقدس کو پڑھیں, قرآن مقدس میں جگہ جگہ آپ کو تقوی ملے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی. اے ایمان والو, اللہ کی ذات سے ایسے ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہاری موت اس حال کے اندر آئے کہ تم مسلمان ہو کے مرو. کیا مطلب؟ ہر وقت بندہ نیک اعمال کے اندر لگا رہے, اسی حال کے اندر بندے کو موت آ جائے. یہ انسان کی زندگی, یہ انسان نے اپنی کامیابی کو حاصل کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, اللہ کی ذات سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, سچی بات کہو. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال درست کر دیں گے. پہلی چیز اللہ سے ڈرنا, دوسری چیز سچ بولنا. پھر اللہ کیا کریں گے؟ اللہ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال درست کر دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی کو جا پہنچا. تو اللہ کرے مسلمان آج سمجھے کہ کامیابی یہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے کامیابی. ہم بہت پیچھے چلے گئے, ہم اور ہی کامیابیوں کے تلاش کے اندر ہیں, اور ہی چکروں کے اندر ہیں, اور ہی سوچ اور فکر کے ساتھ چل رہے ہیں. تو کامیابی وہی ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول کہے. تو اللہ کرے ہمارا یعنی دل اس چیز کو تسلیم کرے. زبان تو کہہ رہی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. زبان تو کہہ رہی ہے, دل اس کو تسلیم کرے کہ واقعی جس نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے رسول کی اطاعت کی, اس کو بڑی کامیابی ملی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقوی کا یقین نصیب فرمائے, اس تقوی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس تقوی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ثمرات دیتے ہیں وہ ثمرات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.